السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 26 سے تفسیر۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس۔ نازل کرنے کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا۔ لباس اتارا گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ لباس کا پہننا اللہ کا حکم ہے، یعنی لباس اللہ نے بنایا اور اس کے پہننے کا حکم اوپر سے اتارا، یعنی وحی کے ذریعے۔ اور دوسرا معنی کہ آسمان سے بارش برسی اور زمین نے ایسی چیزیں اگائیں کہ جن سے انسان نے اپنا لباس تیار کیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تم پر لباس۔ اور لباس کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پہنی جائے، خواہ وہ گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں، امن کی حالت میں یا جنگ کی حالت میں، خواہ کوئی مرد پہنے یا عورت پہنے یا بچہ پہنے، تو ہر وہ چیز جو پہنی اوڑھی جاتی ہے وہ لباس کہلاتی ہے۔ تو ہم نے تم پر لباس اتارا، یعنی لباس پہننے کا حکم ہم نے دیا اور اس کی ضرورت تمہاری فطرت میں رکھ دی۔ یواری، جو چھپاتا ہے، یواری موارات سے ہے، واو رے یہ اس کا روٹ ہے۔ یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، تمہارے جسم کے قابل شرم حصے ڈھانپتا ہے۔ تو گویا لباس پہننے کا خاص طور پر مقصد کیا ہے کہ انسان کے جسم کے وہ حصے جو دکھانے معیوب ہیں ان کو چھپایا جائے۔ وریشہ، اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے یا زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ریشن، ریشت ان کی جمع ہے۔ ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو، اور بطور استعارہ یہ لباس کے لیے استعمال ہوا، زیب و زینت کے لیے، کیونکہ پرندے کا پر پرندے کے لیے خوبصورتی کا باعث۔ اگر پرندوں سے پر اتار دیے جائیں، اور کبھی آپ نے ایسی مرغی دیکھی ہوگی کہ جس کے پر اتارے ہوں، اترے ہوئے پروں کے ساتھ اور پروں کی موجودگی میں مرغی کی شکل میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پرندے کا پر پرندے کے لیے زیب و زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے۔ اسی لیے ریشہ کا پہلا معنی کیا کیا گیا ہے؟ زینت، خوبصورتی، کہ یہ تمہارے لیے جسم ڈھانکنے کا ذریعہ بھی ہے اور خوبصورتی حاصل کرنے کا بھی۔ اسی طرح ریش کا معنی مال بھی کیا گیا ہے، کیونکہ مال سے بھی زینت حاصل ہوتی ہے، مال سے بھی انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں پھر ریشہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زینت یا خوبصورتی۔ تو ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ جب آپ لباس پہنتے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش مما اتجمل به فی الناس واواری به عورتی۔ الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش، اللہ کا شکر کہ جس نے عطا کیا مجھے ریاش میں سے، یعنی مال میں سے یا عمدہ لباس میں سے، کہ جس کے ذریعے ما اتجمل به فی الناس، لوگوں کے درمیان میں جمال حاصل کرتا ہوں، وأواری به عورتی، اور اس کے ذریعے میں اپنے جسم کے ڈھانپنے والے حصوں کو ڈھانپتا ہوں۔ ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک لباس وہ ہے جو ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہمارے ظاہر کو ڈھانپتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو ہمارے باطن کو ڈھانپتا ہے۔ ایک لباس وہ ہے جو جسمانی زینت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا لباس وہ ہے جو روحانی زینت کا ذریعہ ہے، جو باطنی زینت کا ذریعہ ہے۔ ایک حسی لباس ہے اور ایک معنوی ہے۔ یہاں دونوں لباسوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی خوبصورتی صرف ظاہری لباس میں نہیں،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے باطنی لباس کی بھی ضرورت ہے جو لباس تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تو تقویٰ کا لباس بھی دراصل اندر کا لباس ہے، اور جب اندر ہوتا ہے تو وہ باہر بھی جھلکنے لگتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے قرآن کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، یعنی احکامات مراد ہیں، یعنی یہ لباس کا پہننا اللہ کے احکامات میں سے ہے، یعنی لباس کو اس طریقے پہ پہننا جس طرح پہننے کو کہا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور دوسرا آیت یعنی کونی، یعنی نشانی، یعنی لباس کا بنایا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تمام جانور، پرندے ہوں یا درندے ہوں یا سمندر کے جانور ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل لباس دے دیا، لیکن انسان کے لیے چوائس رکھی، ویرائٹی رکھی، اور اسے کیا حکم دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے وہ ایسا لباس تیار کرے جس سے اس کے جسم کو حفاظت بھی ہو، پروٹیکشن ہو، کمفرٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے جمال اور وقار کا ذریعہ بھی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ لوگ بات سمجھ جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، شاید لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ لباس کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے آپ دو کتابوں میں سے لباس کے آداب کا چیپٹر پڑھیں گے، ایک ہے منہاج المسلم صفحہ 225، تو پیج 225 پر جو اردو ورژن ہے اس میں لباس کے آداب موجود ہیں، سب احادیث اور آیات جو بھی اس بارے میں آتی ہیں وہ وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری کتاب ہے آداب زندگی، پیج 24، جس میں آپ مزید تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے لباس پہننا اور صحیح لباس پہننا۔ تو ہمارا دین لباس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننا ہم پر لازم ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ لہذا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، جس طرح ایک پرندہ یا پلکڈ ہین جو ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ اتنی گندی لگتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان اگر لباس کے بغیر ہو تو وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ نہیں۔ لباس خوبصورتی ہے، لباس کو زینت کہا جا رہا ہے، نہ کہ بے لباس ہونے کو۔ لیکن چونکہ شیطان نے انسان کے ساتھ جو دشمنی کی، اس میں پہلا کام کیا کیا کہ انسان کو بے لباس کیا، اور اس سے اس کی زینت اور اس کا وقار اور اس کی عزت اتاری۔ یعنی لباس جو ہے وہ پروٹیکشن اور عزت اور وقار اور جمال سب کا ذریعہ، اور اب دنیا میں آ کر بھی وہ بے لباس ہونے کو انسان کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو بنا رہا ہے۔ اس چیز کو، اس عمل کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ یا تو انسان بے لباس ہو یا یہ کہ بہت ہی مختصر لباس والا ہو، دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ تو لباس ویسا ہو جیسا اللہ کا حکم ہے یا جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ نہ انسان کی عبادت قبول ہے اور نہ باقی اعمال۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو ہر وقت لباس کی ضرورت ہوتی، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے لباس، ہمیشہ انسان کو لباس چاہیے ہوتا ہے۔ اگر انسان بے لباس ہے اور بے لباس ہو کے لوگوں میں گھوم پھر رہا ہے تو وہ مستقل طور پر نافرمانی کی حالت میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے حکم اتارا تھا کہ وہ پہنے، اور وہ نہیں پہن رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ اب اس میں پھر فرق بھی ہے، مرد کا لباس کیسا ہو، عورت کا کیسا ہو، اس کی تفصیلات آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے جس طرح کا لباس ضروری ہے، اگر وہ اس لباس میں نہیں، یا اس لباس سے بے نیاز ہے، یا اس کی پابندی نہیں کر رہی، تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی۔ اور اسی طرح مرد بھی، یعنی یہ صرف عورتوں کے لیے حکم نہیں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، اور یہ فطرت میں سارے جانور با لباس ہیں، جو بھی اللہ نے ان کے لیے رکھا، چاہے وہ فیدرز ہیں، چاہے وہ بال ہیں یا کھال ہے، یا جیسے فش وغیرہ کا اپنا ایک خاص لباس ہے،
اور پھر آپ دیکھیے کہ ان میں کتنی مختلف طرح کی ورائٹی ہے، کلر سکیم ہے، ڈیزائنز ہیں، رنگ ہیں. تو انسان کو خوبصورت لباس پہننے سے منع نہیں کیا گیا. آپ بھی اپنے لباس میں طرح طرح کی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا لازم ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپنے والا ہو، ساتر ہو. اور اس بات سے کیا سمجھ میں آئی آپ کو کہ لباس التقوی ذالک خیر، یعنی اگر کوئی انسان بظاہر اپنے اوپر کوئی لبادہ اوڑھ بھی لیتا ہے اور مخصوص قسم کا مذہبی ڈریس پہن بھی لیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنی دینداری کو ظاہر کرنے کے لیے اندر کو نہیں بدلتے، اخلاق نہیں بدلتے، صرف لباس بدل لیتے ہیں اور زیادہ دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. نہ ان کی سوچ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی کسی کے لیے خیر خواہی آتی ہے، اور نہ ہی ان کے اخلاق میں کوئی چیز نمایاں ہوتی ہے. ہاں، وہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں اور بہت ہی اس پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جو ظاہری لباس ہے دینداری کی علامت وہ پہن لیا جائے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن صرف اس ریکوائرمنٹ سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، جب تک کہ لباس تقوی حاصل نہ ہو. تو لباس تقوی جو ہے یہ ظاہری لباس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے حکم کی پابندی ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اور باطنی لباس انسان کے اندر بھی تو قباحتیں ہیں نا، جیسے باہر قباحتیں ہیں، باہر قابل شرم چیزیں ہیں، چھپانے کے لائق چیزیں ہیں، ایسے ہی انسان کے دل کے اندر کے بعض خیالات اور نفرتیں اور بدگمانیاں اور حسد اور تکبر، یہ ساری چیزیں بھی ڈھانکنے کے لائق ہیں. تو ان کو کیا ڈھانکتا ہے؟ تقوی ڈھانکتا ہے. لباس التقوی سے بعض لوگ صرف دل کا پردہ مراد لے لیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ دل کا پردہ تو بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر دل پہ پردہ آ جائے تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑیں یا ہمارے دل پہ پردے پڑیں. یہ تو انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے. تقوی کا لباس جو ہے وہ دراصل وہ مانوی لباس ہے کہ جو انسان کی اندر کی سوچ کو بدلتا ہے، جس میں انسان کے اندر خدا کا خوف آتا ہے. سب سے پہلے تو ایمان آتا ہے. لباس التقوی میں پہلی چیز ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. سورۃ الحجرات کی آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، لیکن اللہ نے محبوب کر دیا، الیکم تمہاری طرف، کس چیز کو؟ الایمان، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. وَزَيَّنَهُ، اور اسے خوبصورت کر دیا، سجا دیا، یعنی ایمان کو سجا دیا. کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دل ایمان سے سجے ہوئے. تو لباس التقوی جو دل کا لباس ہے اس میں سب سے پہلی چیز ایمان آتا ہے. سچا اور خالص ایمان، اللہ پر یقین اور توکل اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، جو انسان کے دل کو خوبصورت بناتا ہے اور اس سے ساری آلائشیں نکالتا ہے. پھر اس کے بعد حق کا اعتراف کرنا، یعنی سچائی کو مان لینا، تکبر کو چھوڑ دینا، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی بات کے سامنے آئے تو اس میں آڑ نہ بنے. پھر تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا، اور جس پر کل بھی ہم نے کافی بات کی کہ تکبر سے خالی ہونا، یہ ہے تقوی کا لباس. کیونکہ تقوی انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. جس کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آ جائے وہ پھر اکڑ سے کام نہیں لے سکتا، اس کے اندر فخر اور غرور نہیں ہوا کرتا. اور پھر اپنے اور دوسروں کے لیے یکساں پیمانے رکھنا، یہ بھی تقوی سے متعلق ہے، یہ بھی اندر کی خوبصورتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے. یہ نہیں کہ اپنے لیے معیار کچھ اور ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ہر ایک کے لیے مکمل خیر خواہی. یہ ہے دل کا تقوی، یہ ہے اندر کا لباس جو انسان کو زینت بخشتا ہے. اور حقیقی معنوں میں وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے جس کا اندر اور باہر دونوں خوبصورت ہوں. لیکن افسوس یہ کہ ہماری اکثریت صرف باہر کی خوبصورتی پر توجہ دیتی ہے، اور انسانوں میں سے بھی خوبصورت صرف اس کو سمجھتی ہے جس کا ظاہری حال حلیہ خوبصورت ہے، خواہ اندر خوبصورت ہے یا نہیں. تو اصل خوبصورت وہ ہے جس کا
باطن خوبصورت ہے، اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اور رویے میں بھی آ جاتا ہے، اور گفتگو میں بھی آتا ہے، اور سارے اعمال میں آنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، نہ گمراہ کرے تم کو شیطان۔ یفتنن کا لفظ جو ہے فتنہ سے ہے، پیچھے آپ فتنے کے بارے میں اس کے کئی معنی پڑھ چکے ہیں۔ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، امتحان کو، کھرا کھوٹا الگ کرنے کو، اور پھر یہاں گمراہ کرنے کے معنی میں، یعنی ایسے امتحان میں نہ ڈال دے تم کو کہ تم اچھے برے کا فرق ہی نہ دیکھ سکو اور اس کے پیچھے لگ کے بھٹک نہ جاؤ۔ لا یفتننکم الشیطان، کما جیسا کہ، اخرجا اس نے نکلوا دیا تھا۔ ایک ہوتا خرجا، خرجا کا معنی ہوتا نکلنا، یہ ہے لازم، اور جب اخرجا بنے تو کیا ہو گیا؟ متعدی، اور متعدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوسرے کو نکالنا۔ اس نے نکلوا دیا تھا ابویکم، تمہارے دو باپوں کو، یہ لفظی معنی ہے، والدین کو، مراد ہیں آدم اور حوا، اور پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ماں اور باپ کہنے کی بجائے دو باپ کیوں کہا گیا؟ صیغہ تغلیب کی وجہ سے، جیسے سورج اور چاند دونوں کو ملا کے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ قمرین۔ قمر عربی میں مذکر ہے، تو قمرین سے مراد سورج اور چاند ہے، تو اسی طرح ابوین سے مراد ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ تمہارے والدین کو من الجنت، جنت سے، آدم اور حوا ہم سب کے والدین ہیں، ہم سب کے، سب کا ان سے برابر کا رشتہ ہے، تو نکلوا دیا تھا تمہارے والدین کو جنت سے۔ اب یہاں پر والدین کا لفظ کیوں بولا گیا؟ تاکہ انسان ان سے قریبی رشتہ محسوس کرے، کیونکہ ماں باپ پہ جب کچھ گزرتا ہے تو وہ اولاد کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو تو وہ کم محسوس ہوتی، جیسے عام طور پر اگر والدین کو کوئی بیماری ہو یا کوئی تکلیف ہو تو بچوں کو کیا کہہ کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کو وہ بیماری تھی، تم احتیاط کرو کھانے میں ورنہ تمہیں بھی وہ نہ ہو جائے۔ تو یہ بات انسان کو جلدی سمجھ میں آتی، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہاں یہ فلاں ایک بیماری ہے اور تمہیں پرہیز کرنا چاہیے، کہیں تمہیں نہ ہو جائے، تو وہ محسوسات میں نہیں آتی، وہ بات انسان فیل نہیں کرتا۔ لیکن جب یہ دیکھتا کہ ہائے ہمارے ماں باپ کو اس چیز سے تکلیف ہوئی، تو پھر انسان فوراً بچنے کی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، وہ بڑا ظالم دشمن ہے۔ اور کیا کیا تھا؟ ینزع، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ینزع عنہما، اتروا دیا تھا ان دونوں سے، یعنی کھچوا دیا تھا ان دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس جس کا ذکر پیچھے گزر چکا، لیریہما، تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، یعنی دونوں سے مراد آدم اور حوا کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے، بے عزت کر دے، اور ان کو ان کے قابل شرم حصے دکھائے کھول کے، ان کا لباس اتروا کر۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صرف ماں باپ کو جنت سے نکلوانے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ اس نے ان کا لباس بھی اتروایا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، آدم حوا کو بھول کے صرف اپنے فرسٹ فادر اور مدر کو سوچئے، اپنے ماں اور باپ کو، کہ کوئی ایسا شخص جس نے کبھی آپ کے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اور ایسی زیادتی کہ ان کا لباس اتروا دیا، پورا لباس تو دور کی بات، اگر کوئی کسی کا دوپٹہ بھی کھینچ لے نا تو کتنا انسلٹ فیل کرتا ہے انسان۔ تو یہاں تو شاہی لباس اترا ہے، جنت کا لباس اترا ہے، کوئی معمولی لباس نہیں تھا وہ، یعنی جنت سے زیادہ قیمتی لباس کس کا ہوگا؟ تو شیطان ایسا دشمن ہے جس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا، ان کو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنایا۔ اور پھر مقصد کیا تھا؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو برہنہ کر دے، ننگا کر دے، ان کو ننگا کرا دیا تھا۔ انہو، بے شک وہ، یراکم، دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ خود بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی۔ قبیل اور قبیلہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور قبیلہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، 3 اور اس سے زیادہ۔ مراد ہیں اولاد ابلیس یا اس کے لشکر، گروہ جن۔ تو انہو، بے شک وہ یعنی ابلیس، یراکم، وہ دیکھتا ہے تم کو یعنی خود بھی،
وَقَبِيلُهُ، اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے، یعنی سارے جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، نہیں تم دیکھ سکتے ان کو، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. اب آپ سوچئے ایسے دشمن کے بارے میں جو آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہو، کتنا خطرناک معاملہ ہے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہیں آس پاس ہے اور وہ آپ کے اندر ہے اور جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا. چونکہ نظر نہیں آتا تو امتحان اور سخت ہے، خطرہ اور زیادہ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی مدد حاصل کرے جو اس کو دیکھتا ہے. ہم اکیلے نہیں اس سے نبٹ سکتے، تو کس کی مدد چاہیے اس میں؟ اللہ کی، جو اس کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب پکڑنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا، یعنی جن کو اللہ کی پروٹیکشن حاصل ہوگی ان کو شیطان کچھ نہیں کر سکے گا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو، اولیاء سرپرست، کس کا؟ للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں لاتے وہ پھر رحمان کی پیروی نہیں شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں. وہ پوری طرح شیطان کی گرفت میں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کا ایمان نہیں رہتا یا اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے تو شیطان پوری طرح قابو پا لیتا ہے اور حملہ آور ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، پروٹیکشن. جتنا جتنا وہ کمزور پڑے گا اتنی اتنی آپ کی حفاظت اور پروٹیکشن کمزور ہو جائے گی اور پھر وہ زیادہ حملہ آور ہو سکے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان انسانوں پہ زور نہیں رکھتا، اس کا بس اور زور صرف ان پہ چلتا ہے جو اس کا کہا مانتے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا. سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان انسان سے کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہ تھی میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، الا، مگر، صرف اتنی بات، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، یعنی برائی کی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، میری دعوت قبول کر لی. یعنی وہ اٹریکشنز پیدا کرتا ہے بری چیزوں میں اور انسان بے سوچے سمجھے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھندے میں پھانس لیتا ہے. ورنہ اگر انسان اللہ کی مدد لے کر اس سے بچنے کی فکر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں. تو اس آیت سے کیا سمجھ میں آپ کو؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ دشمن ہر وقت ہماری طاق میں ہے، ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے بے خبر نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے پیچھے اور ہمیں اس سے بچنا ہے. اور جس طرح اس نے ہمارے والدین کے ساتھ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. کیا کیا تھا والدین کے ساتھ؟ لباس اتروایا، جنت سے نکلوایا. یعنی اس نے حملہ کیسے کیا تھا، یعنی کس طرح اس نے بہکایا تھا. نمبر 1 وسوسہ ڈالا، نمبر 2 لاجک پیش کی، بات کی، نمبر 3 یہ جو بات تھی یہ قسم کھانے والی، یہ گھر جا کے بھی مجھے یہ بار بار خیال آتا تھا کہ شیطان اپنی آخری حد تک جھوٹی قسم کھا کے، کیونکہ انسان باقی باتوں کا اعتبار نہیں بھی کرتا، قسم کا اعتبار کر جاتا ہے چاہے وہ کسی کی جھوٹی کیوں نہ ہو. تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی نازک بات ہے. اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ وہ جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں، یعنی شیطان کے بہکاوے میں. اور شیطان خود تو دل میں خیال ڈالتا ہی ہے، لیکن وہ صرف ہمارے میں نہیں ڈالتا. جب ہمیں بھٹکانا چاہتا نا وہ کسی اور پہ جا کے حملہ کرتا اور اس کے دل میں خیال ڈالتا جاؤ تم اس کو بھی بہکاؤ جا کے. اور اس طرح دوستوں کے ذریعے، دوسرے انسانوں کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے وہ ہمارے بہکانے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ایک تو وہ ڈائریکٹ آتا ہے اور دوسرے انسانوں کی شکل میں وہ اور انسانوں پہ تسلط پاتا ہے، پھر ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور ان کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ جاتا ہے. پھر ہم کہتے نہیں یہ تو ہماری بہن ہے اور یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارا انتہائی خیر خواہ ہے، اور یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں، اور یہ تو ہمارے دوست ہیں، اور یہ تو ہمارے بہت ہی پیارے لوگ ہیں،
یہ ہمیں کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دے سکتے. اور وہی انسان جب ہمیں قسمیں کھا کے غلط کام کہتے ہیں کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں تو ہم اعتبار کر جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس میں کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کتنا ضروری ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو اور اللہ کی مدد ہو اور انسان کسی کے بھی پھندے میں نہ آئے، خواہ اپنی اولاد ہو یا والدین ہو یا بہن بھائی ہو یا دوست ہو یا پیارے ہو یا کوئی بھی ہو. جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف بات کہتا ہے، چاہے وہ بیوی ہے یا شوہر ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، بہن ہے یا بھائی ہے یا کسی رشتے کا نام لے، عزیز سے عزیز شخص کا آپ نام لے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف بات کر رہا ہے، تو کبھی بھی ہمارا دوست اور خیر خواہ نہیں. لیکن چونکہ اس پہ شیطان غالب ہوتا ہے، شیطان نے اس کو اپنا بنا لیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے ہم بعض اوقات اس کے پھندے میں نہیں آتے، لیکن جب وہ ہمارے پیاروں کی شکل میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے نا، تو ہم ان کی محبت میں بہک جاتے ہیں. ہم کہتے نہیں، ان کا دل نہیں توڑ سکتے ہم، اور تو میں چلو سب کو نہ کر سکتی، اس کو نہیں کر سکتی. اور جب آپ اس کو نہیں کر سکتے نا، تو یہی اس جو ہے نا، یہ آزمائش کا ذریعہ بن گیا آپ کے لیے. نافرمانی کسی کے طریقے پر بھی ہو، کوئی ایک ہو یا 10 ہو، نافرمانی نافرمانی ہے. تو اس معاملے میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایک دروازہ یا ایک رخنا بھی کھلا نہ چھوڑے. جب سردی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی ایک کھڑکی کھلی رہنے دیں. کہتے نہیں، ڈرافٹ نہیں آنی چاہیے اندر، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ انجانے میں آپ کو لگ جائے گی کچھ ٹھنڈ. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اور پھر وہ صرف انسانوں کے ذریعے نہیں، کوئی بھی چیز جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، جو چیزیں ہماری ویکنس ہیں، وہ ان رستوں سے آتا ہے. اگر اولاد سے محبت ہے تو اس طرف سے آئے گا، مال سے ہے تو ادھر سے آئے گا، یا ہماری کوئی ہابیز ہیں یا مشغلے ہیں یا ہماری کوئی دلچسپیاں اور شوق ہیں، ادھر سے آئے گا. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ سب کو نہ کر دیتے ہیں، تو جو آپ کے پسند کا کام ہوتا ہے نا، آپ اس میں اتنے الجھتے ہیں کہ نماز لیٹ کر دیں گے. ویک پوائنٹ سے آتا ہے، کیونکہ وہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور آگے سے اور پیچھے سے، یہی اس کا مطلب ہے. احساسات سے، جذبات سے، خواہشات سے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. تو اس کے لیے کوئی ایک دروازہ کھلا نہ رہے. ایک اور بات یہاں جو بہت اہم نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور وہ پورا قبیلہ ہے، لشکر ہے اس کے پاس. تو اس کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ تنہا ہم لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ بھی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے. کیونکہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، تو شیطان بھیڑیا ہے ہمارے لیے. اس لیے جو لوگ اچھے کام کریں ان کو باہم مل جل کر ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں سپورٹ دینی چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے، وارن کر دیا ہے کہ لا یفتننکم الشیطان، کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے ہی، لیکن وہ ایسے رستوں سے آتا ہے، ویک پوائنٹ سے. کیونکہ انسانوں میں سے بھی ایسے شیطان جو جانتے ہیں کہ لوگوں کے ویک پوائنٹ کیا ہیں اور کہاں سے انہیں بہکایا جا سکتا ہے، اور ہمدردیاں لے کے اور خیر خواہ بن کے اور مہربان کے روپ میں اس طرح ایمان لے جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے. تو اس لیے بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو پچھلی آیت ہے نا، اس میں خاص طور پر اس حکم کو یاد رکھنا ہے کہ لا یفتننکم الشیطان، جس میں ینزع عنہما لباسہما ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام. فعلوا فاحشۃ، اور فاحشہ کا لفظ بہت دفعہ گزر چکا ہے. حد سے زیادہ بری بات، کھلی برائی، وہ برائی جس کا اثر دوسروں کو جا پہنچے. ہر کبیرہ گناہ، فاحشہ میں ہر کبیرہ گناہ شامل ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ کیوں کیا یا نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا، پایا ہم نے، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، واللہ، اور اللہ نے، امرنا بہا، حکم دیا ہمیں اس کا، اللہ کے ذمہ بھی ڈال دیتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ان اللہ،
بے شک اللہ تعالی لا یأمر بالفحشاء نہیں حکم دیتا فحشاء کا، کیونکہ بری بات کا حکم دینا بھی برا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسا کرے۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی، ننگے ہو کر، اور کہتی کہ کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی، یعنی وہ کہتی آج یا تو کچھ حصہ کھلا رہے گا یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس لباس پہن کے جاؤ۔ اور جب ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، یعنی برہنہ طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے؟ ہمارے بڑے بھی تو یہی کرتے تھے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کیا حکم وہ قرار دیتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے لباس میں طواف نہ کریں جس میں ہم گناہ کرتے رہیں، یعنی ہمارے کپڑے ناپاک ہیں کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لباس ناپاک ہو گئے۔ لہذا شیطان نے ان کو کیا سجایا کہ اب یہ لباس ناپاک ہے، اس کو اتار کے طواف کرو۔ تو بیان ہی وہی کروایا جو پہلے کر چکا تھا، یعنی لباس اتروایا تھا، اور یہاں بھی اہل عرب کا دور جاہلیت میں لباس اتروایا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ فتنہ ہر دور میں اور ہر علاقے میں رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی فیشن کے نام پر لباس اتروایا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رسم فتح مکہ کے بعد اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں مزید تاکید کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی شخص ننگے ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کو باقاعدہ نافذ کیا گیا تھا، ورنہ یہ رسم عام تھی عربوں کے ہاں، اور عبادت کے وقت وہ برہنہ ہو جاتے اور اس کو بہت نیکی کا کام سمجھتے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ غلط کاموں میں ذوق شوق سے بڑوں کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ مثلا سورۃ الزخرف آیت 23 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ کیا معنی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں جو بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کے آثار پر، انہی کے نشانات پر ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، باپ دادا کی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر ہدایت والی چیز لے آؤں جس پر تمہارے باپ دادا تھے، پھر بھی نہیں پیروی کرو گے اس بات کی جو میں تمہیں پیش کروں؟ پھر اسی طرح سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، وہ بھی انہی کے آثار پر بھاگے چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ اور آباء و اجداد کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے آباء و اجداد خواہ عقل نہ رکھتے ہوں خواہ ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ تو کسی کی بھی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا علم ہے اور کس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، حالانکہ فحشاء کا حکم شیطان دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 268 میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمر بالفحشاء، شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء کا حکم اللہ نے کبھی نہیں دیا،
وہ شیطان حکم دیتا ہے اس کا، یہ شیطان کرواتا ہے۔ اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ قل کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا ربی میرے رب نے، کس چیز کا؟ بالقسط، انصاف کا۔ قسط کہتے ہیں عدل کو، اعتدال کو، تمام معاملات میں درمیانی راہ یا میانہ روی جس کو آپ کہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے کو، یعنی ایسا کام جو افراط و تفریط سے خالی ہو۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اور کس بات کا حکم دیا ہے؟ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو اپنے چہروں کو۔ اقیمو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام شروط کے ساتھ کسی کام کو کرنا، جیسے اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز کو اس کی ساری شرائط اور حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ اور وجوہ کا لفظ جو ہے یہ وجہ سے ہے۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، اپنے چہرے کو، اور چہرے سے مراد توجہ بھی ہو سکتی ہے اور خود چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا چہرہ قائم کرو عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ کیا مطلب؟ کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرو، جیسے سورۃ البقرہ آیت 144 میں آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ظاہری طور پر اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھو نماز کے لیے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ صرف ظاہری چہرہ نہیں بلکہ اندر کی توجہ، اندر کا دھیان بھی اللہ ہی کی طرف ہو، جیسے کہ سورۃ الروم آیت 30 میں آتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم کرو اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو، یا عبادت کرو اس کی، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ دعا جو ہے اس کا ترجمہ دعا بھی کیا جاتا ہے اور دعا کا ترجمہ عبادت بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ دعا کا ترجمہ عبادت کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یہ عبادت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ تو مراد ہے وَاعْبُدُوهُ، عبادت کرو اس کی۔ کیسے کرو عبادت؟ مخلصین، مخلصین مخلص کی جمع ہے، خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو کر۔ کس سے خالص؟ شرک سے، ریاکاری سے۔ یعنی جب اللہ کی عبادت کرو تو خالص اسی کے لیے کرو، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو اور پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ اور مسجد کا لفظ جو ہے یہ ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے۔ مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو۔ تو مسجد پر کیا ہوگی؟ یہاں جہاں نماز پڑھی جاتی۔ اور اگر زمان ہو تو کیا مانا؟ نماز کے وقت، یہ مراد ہے، سجدے کا وقت۔ کہہ دیجئے میرے رب نے کسی فحشاء کا حکم نہیں دیا بلکہ اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر مسجد کے پاس ہر عبادت کے وقت اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھی جائے، اسی کی طرف یکسو ہوا جائے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے۔ کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنے خود ساختہ طریقوں پر عبادت کرتے تھے اور مسجدوں میں من مانے کام کرتے تھے، مسجد حرام میں خاص طور پہ، تو یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کما بدأکم، جیسے اس نے پیدا کیا تم کو۔ بدأ کا ویسے معنی ہوتا ہے ابتدا کی تمہاری، بدأ یبدأ، جیسے شروع کیا تم کو یعنی پیدا کیا تم کو۔ تعودون، تم لوٹ کے آؤ گے، تم واپس آؤ گے، یعنی قیامت کے دن جیسے تمہاری ابتدا ہوئی تھی ویسے ہی تمہاری انتہا بھی ہوگی۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس حال میں تم پیدا ہوئے تھے اسی حال میں دوبارہ پیدا ہو کے اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح پہلی دفعہ تم آئے تھے نا دنیا میں، بدا ابتدا ہوئی تھی تمہاری، ایسے ہی دوسری دفعہ بھی ہوگی۔ اور پہلی دفعہ انسان دنیا میں کیسے آتا ہے؟ بے لباس اور بغیر جوتے کے۔ قیامت کے دن بھی کیسے اٹھایا جائے گا؟ نہ لباس ہوگا نہ جوتا ہوگا، لوگ حشر کے میدان میں ننگے پاؤں ہوں گے۔ اور پھر یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم دوبارہ اٹھو گے، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔
یعنی جیسے تمہاری ابتدا ہوئی تھی اس دوسری زندگی کی، ویسے ہی تم اٹھو گے اور اللہ کے ہاں کھڑے ہوگے۔ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جن اعمال پہ لوگ مریں گے انہی پر ان کو اٹھایا جائے گا، مسلم کی روایت ہے۔ مثلا جیسے اگر کوئی حج کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، اسی طرح شہید بھی اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، طالب علم بھی اسی طرح، خودکشی کرنے والا بھی، تکبر کرنے والا چیونٹیوں کی شکل میں، اور اسی طرح دیگر مجرم بھی جس طرح کے جرم کرتے ہوئے مریں گے قیامت کے دن اپنے جرموں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر خلاصہ کیا ہے پھر آیت کا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ امر کا صیغہ ہے نا، حکم ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست بات کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں مشرکین عرب کا کہنا تھا کہ اللہ نے بے حیائی کا حکم دیا، اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، اللہ نے انصاف کا حکم دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس کا پہننا اعتدال کا راستہ ہے، عدل اور انصاف کا راستہ ہے، جسم کو اس کا حق دینا ہے۔ لیکن آج کے دور میں انسانوں نے لباس کے پہننے کو کیا قرار دیا؟ یا بالباس ہونا کیا ہے؟ ایکسٹریمسٹ ہونا، ٹو مچ۔ یہاں کیا کہا گیا؟ امر ربی بالقسط، کیونکہ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں یہ معنی بن رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر مخلص ہو کر، خالص ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قسم کی تم عبادت کرو گے نا، اسی قسم کے اعمال لے کے اٹھو گے۔ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پورے انصاف کے ساتھ وہ سب رکھے جائیں گے۔ اگر مخلص ہو کے پورے حق دے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر اسی حال میں اٹھو گے، اللہ کے بندے بن کے اور اللہ کے انعام اور رحمت کے مستحق ہو کر۔ کما بدأکم تعودون۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، یہ اس عقیدے یا ان کے اس خیال کی بھی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اور بہت سی خرابیوں کی بنیاد کیا تھی؟ ان کا آخرت پر ایمان نہ ہونا۔ تو یہاں یاد دہانی کرائی گئی کہ نہیں، تمہیں دوبارہ بھی اٹھنا ہے، جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور اس کے لیے قرآن پاک کی اور آیات بھی ہمیں وضاحت سے بتاتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 104 میں آتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا، جیسے ہم نے پہلی بار تخلیق کیا ہم اس کو دوبارہ بھی کریں گے، اعادہ کریں گے، اس کا لوٹائیں گے اس کو، یہ وعدہ ہے ہم پر، ہمارے ذمہ۔ سورۃ الروم آیت 27 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ اللہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اس کو پھر دوبارہ کرے گا۔ سورۃ یاسین 79 میں فرمایا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے زندہ کرے گا اس کو وہی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ سورۃ الحج آیت 5 میں فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تم دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا تھا۔ یعنی جس طرح پہلی مرتبہ مٹی سے بنائے گئے تو زمین میں مر کے جب جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے، تو دوسری مرتبہ بھی مٹی سے بنا لیے جاؤ گے۔ جیسے پہلی دفعہ بنائے گئے تھے مٹی سے، اسی طرح دوسری دفعہ پھر مٹی سے نکل آؤ گے، یہ مراد ہے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً، اور ایک گروہ کو حق علیہم الضلالہ، ان پر چسپاں ہو گئی گمراہی، وہ نہیں ہدایت پانے والے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو کیوں نہیں ہدایت ملے گی؟ جواب دیا جا رہا ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، شیطانوں کو اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے، شیطانوں کو لیڈر مان رکھا ہے، لہذا ہدایت کہاں سے ملے؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ، اور اوپر سے سمجھتے یہ ہیں، انہم مہتدون، کہ یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں، بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ایک انسان پوری طرح بھٹکا ہوا ہو، بہکا ہوا ہو، اور پھر اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہو کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. ساری محنتیں صرف اس دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے نہ سوچا تھا نہ کچھ کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے کاموں پہ بڑا ہی فخر تھا. اور آج آپ دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہے کہ اپنی دنیاوی کامیابیوں کو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس پہ بڑے نازاں ہیں اور متکبر ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بہت کارنامے کر لیے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو وہ انسان کو دیتا ہے. لا یغرنکم باللہ الغرور، وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. تو یہاں پر اس آیت میں بھٹکنے والے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو اندھیروں میں ہیں، بھٹک رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن اپنی ڈٹائی میں اتنے پکے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. کیا بات دل میں آتی ہے اس آیت کو پڑھ کے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے. ایک وہ گروہ ہے جو ہدایت پر ہے، دوسرا وہ ہے جو گمراہی پر. جیسے سورۃ تغابن آیت 2 میں آتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. یہاں کیا کہا گیا؟ ایک گروہ ہدایت پر ہے اور دوسرا گروہ گمراہی پر. اور جب یہ کہتے ہیں کہ دوسرا گمراہی پر اور گمراہی اس پہ چسپاں ہو گئی، چپک گئی، تو اس کے لیے پھر انسان سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں چپکی گمراہی ان پر، وہ کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ کیونکہ ان کے جو علم کا سورس ہے یا ان کی جو سرپرستی ہے وہ شیطان کر رہا ہے، اور وہ اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. من دون اللہ، ان کی زندگی میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی عمل دخل نہیں. ہاں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا اس دنیا کو تو اب ہم موجے کرے دنیا میں جو چاہیں کرے، اب یہ دنیا ہمارے قبضے میں. اب آپ دیکھیں اس شخص کے حال پر رحم آئے گا کہ جو غلط راستے پہ جا رہا ہو، گاڑی دوڑا رہا ہو اور اپنے آپ کو ڈرائیونگ کر کے بھی تھکا رہا اور پیٹرول بھی لگا رہا ہو اور منزل سے اور دور بھی جا رہا اور یہ بھی نہیں پتا کہ جا کہاں رہا ہے، اور آگے گڑا ہو تو اور خطرناک صورتحال ہے. لیکن عموماً لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ شیطان نے ان کو کتنے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، یعنی انسان شیطان کے پھندے میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے. جس چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے وہ اس کو کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جب کسی انسان کے دل میں برائی کی محبت آ جائے، غلط کام کی اٹریکشن پیدا ہو جائے، برائی اس کے لیے خوبصورت ہو جائے، پھر اسے کون روک سکتا ہے اس سے؟ ہم بہت سے کام محض شوق کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی فائدہ ہو یا نہ. کیا کام آپ شوق سے کرتی ہیں؟ اپنے بارے میں سوچئے. ہر ایک کا کچھ نہ کچھ شوق ہو سکتا ہے نا. اچھا، جس چیز کو ہم شوق سے کرتے ہیں وہ ہم پہ کبھی بھی بھاری نہیں ہوتا، ہمیں مشکل نہیں لگتا، دل لگا کے کرتے ہیں، اور پھر اس میں مہارت بھی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے غلط کام ہو. اب اس سے انسان کو نکالنا، پلٹانا اور ایک نئے راستے پہ ڈالنا اور ان ساری عادتوں کو چھوڑنا، یہ کیا آسان کام ہے؟ نہیں. اور پھر مشکل یہ کہ کہیں سے کوئی رہنمائی بھی نہ ہو. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جس سے انسانوں کو واسطہ ہے، لیکن انسان سمجھتے نہیں اس کو. لیکن ہم سب کی کچھ نہ کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں نا، اور باقی چیزوں میں ہم کنٹرول رکھتے ہیں. جہاں وہ چیز آتی ہے تو پھر ہم وہاں ایک دم بھول جاتے ہیں. وہاں آ کے ہم ایسی تعویلیں اور حجتیں پیش کرتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کہتے ہیں تو کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور کر لیتے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں کر جاتے ہیں، جانتے اور مانتے ہوئے بھی کہ اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے، پھر بھی شیطان کی مانے چلے جاتے ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم. یہاں آپ دیکھیے کہ خطاب ایک ہی طریقے پہ آ رہا ہے، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بچوں. کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا، ان کی تخلیق کا واقعہ، پھر شیطان کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، اور پھر جو کچھ نتیجہ سامنے آیا، اس کے بعد اسی ریفرنس سے پکارا جا رہا ہے، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم، لیے رہو اپنی زینت، پکڑو اپنی زینت. اور زینت سے مراد یہاں لباس ہے، زیبائش. اور زینت نفس کی بھی ہوتی ہے، دل کی بھی ہوتی ہے، اور زینت جسم کی بھی ہوتی ہے، حصی بھی ہوتی ہے اور
مانوی بھی ہوتی ہے. تو لیے رہو اپنا لباس یعنی حسی لباس جو جسم پہ پہنتے ہو، اور اندر کا تقوی اور ایمان. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ہر عبادت کے وقت یا عبادت کی جگہ میں زینت کے ساتھ رہو. تو اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ نماز کے وقت خاص طور پر لباس کے احکامات کی پابندی کرنے کا اور صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہننے کا، کہ جب نماز کا وقت ہو یا طواف کا وقت ہو، کیونکہ مسجد میں یا نماز ہوتی ہے یا طواف ہوتا ہے، یعنی حرم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اسی کانٹیکس میں آیات ہے نا خاص طور پہ. تو معنی یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے حاضر ہو تو اہل عرب کے جاہلی طریقے پر بے لباس نہ آؤ یا مختصر لباس میں نہ آؤ، بلکہ پراپر لباس میں آؤ، سطر والے لباس میں آؤ. اور نہ صرف یہ کہ ظاہری لباس کی پابندی کرو، بلکہ پوری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو، تمہارے دل کا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہو، تمہارا چہرہ بھی ادھر ہی کو لگا ہوا ہو، یکسو ہو. اور زینت سے مراد اگر زیبائش لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر لباس بھی مناسب ہو، اور پھر مردوں کے لیے خوشبو کا اہتمام بھی ہو، اور پھر خصوصاً اتنا لباس کہ جس میں نماز ہو جائے، جو ڈھانپے ہوئے ہو تم کو، خواہ وہ ایک کپڑا ہو یا 2 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو، جتنے بھی ہوں، حسب موسم حسب ضرورت. کیونکہ بعض قوموں میں کیا ہے کہ وہ ایک ہی کپڑے کو اس طرح ریپ کرتے ہیں پاؤں سے سر تک کہ اس میں ڈھک جاتے ہیں، جیسے ساڑی وغیرہ ہوتی. اسی طرح اہل عرب بھی بعض اوقات اس طرح کا لباس پہنتے تھے. عمرو ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پہ ڈال لیا، یعنی نیچے سے لپیٹ کر پھر اس کو کندھوں پہ بھی ڈال لیا. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کچھ نہ ہو، یعنی صرف تہمت نہ باندھے بلکہ اس کا اتنا پلو بچ جائے کہ جس سے کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں. تو نماز میں مرد کے لباس میں خصوصاً کندھوں کا ذکر ہے، لیکن عورت کے لباس میں سر کی اوڑھنی بھی ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر جائز نہیں، یا تو اتنا لمبا ہو ڈریس کے نیچے سے لپیٹتے لپیٹتے سارا لپیٹ کے پھر اوپر سے کندھے اور سر اور سارا کچھ ڈھک جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہترین لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت اور جمال اختیار کرتا ہوں. لیکن عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نماز کپڑے بدلنے سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن حضرت حسن نماز کے لیے اچھا لباس پہنتے تھے. اور یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر نماز میں ڈریس پراپر ہے، صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، کمفرٹیبل ہے، تو نماز میں خشوع بھی زیادہ ہوگا. اور اگر آپ نے مختصر قسم کا لباس پہنا ہوا نماز میں، یہ ٹائٹ لباس ہے، تو پھر نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا، سجدہ بھی پراپر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اس طرح کا ٹائٹ ہے کہ آپ رکوع کریں تو آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں، آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پنڈلیاں ننگی ہونے لگیں، یا یہ کہ دوپٹہ ایسا ہے کہ جو بار بار گر رہا ہو، یا یہ کہ بازو چھوٹے ہوں اور آپ جو ہی سجدے میں جائیں اور بازو نیچے رکھیں اور دوپٹہ پیچھے ہٹ جائے اور ننگے بازو نظر آنے لگے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارا دھیان کس پہ لگا رہتا ہے؟ کپڑے ٹھیک کرنے پہ، اور نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، عام طور پر بھی بازینت رہو، لیکن خصوصی طور پر مسجد میں یا نماز کے وقت. مسجد سے مراد یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نماز کا وقت اور نماز کی جگہ، یا پراپر جسے مسجد آپ کہتے ہیں، ماسک جسے بولتے ہیں، اس میں بھی صاف ستھرے ہو کر جاؤ. اور اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہو تو صاف ستھرے لباس میں نماز پڑھو. گندے لباس میں، اسمیلی، یا اس میں اگر کوئی ناپاکی لگی بھی ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اور یہ سب باتیں آپ نماز نبی میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس لیے یہاں مزید اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی صرف روحانی غذا نہیں، جسمانی غذا کا استعمال بھی منع نہیں. کھاؤ پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. اسراف کا معنی کیا بتایا تھا پیچھے آپ کو؟ ضائع کرنا،
گناہ کا کام کرنا یعنی حرام چیز کھانا اگر کھانے میں اسراف ہے، یا یہ کہ حد سے بڑھنا، ضرورت سے زائد کھانا. انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، مسرفین سے اس کو محبت نہیں. آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کھانے پینے میں اسراف کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی محبت سے محروم ہے. اب کھانا پینا سراسر دنیاوی کام ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز تو اچھی سے پڑھیں یا کوئی اور اچھے کام کریں لیکن کھانے پینے کے معاملے میں بے احتیاطی کریں. اور اگر اس معاملے میں بے احتیاطی کی تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. چھوٹی بات ہے، یہ ڈرا دینے والی بات. اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے. انہ لا يحب المسرفین، مسرف اس کو پسند نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو بظاہر عبادت گزار پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں وہ احتیاط نہیں کرتے، بے وجہ زیادہ پکا کے ضائع کریں گے، یا محض دکھاوے کے لیے، یا شہرت کے لیے، فخر کے لیے، اور بعض اوقات ایک وقت میں اتنا کھانا کہ جو ضرورت نہ ہو. اور پھر یہ کہ اگر زائد پک جائے تو اسے استعمال کرنے کے بجائے بس پھینکتے چلے جانا. جو کھایا پیا تھوڑا بہت جو بچا اس کو جا بن میں پھینکا، سنک میں پھینکا، ختم. یہ اسراف ہے. ڈالیں ہی اتنا جتنا کھانا ہے، یا بنائیں اتنا جتنا کھانا ہے، اور پھر اسے استعمال کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تمیز اور یہ ترتیب جو ہے وہ بچپن سے ماں باپ ذہنوں میں ڈالتے رہے. ہر مسلمان گھرانے میں یہ تمیز سکھائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عموماً اس طرف توجہ نہیں کی جاتی. عموماً جہاں لوگوں کو ملتا نہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی چن کے کھاتے ہیں. دودھ کا برتن جو ہوتا ہے اس کو بھی چاٹ کے رکھتے ہیں. پلیٹ چاٹنا تو اپنی جگہ، اس کو بھی صاف کر کے رکھیں گے. یعنی اس طرح نہیں کہ تھوڑا کھانا انڈیلا جو بچا اس کو بہا دیا، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. کھانا نیچے پھینکنا یا کھانے کے اوپر سے گزرنا، یہ چھوٹی چھوٹی ادب تمیز کی باتیں جو بچپن سے مسلمان گھرانوں میں سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے. اللہ کا حکم ہے کلوا واشربوا، اور یہ تقویٰ کے خلاف نہیں، لیکن بچنا اسراف سے ہے. اب اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پھر اسراف کیا چیز ہے. تو اس میں نمبر 1 یہ کہ حلال ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ نہ کم کھایا جائے کہ انسان کمزور ہو جائے، بیمار پڑ جائے، نہ زیادہ کھایا جائے کہ بیمار ہو جائے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جب جو جی چاہے کھانا شروع کر دے انسان، ہر وقت کھانے کی طرف دھیان ہو، یہ بھی اسراف میں آتا ہے. یعنی کھانا زندگی کا مقصد نہ بن جائے، اور کھانے میں صرف زبان کی لذت جو ہے وہی اہمیت نہ رکھتی ہو، بلکہ غذائیت بھی ضروری ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہارون الرشید کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہارون الرشید نے یونانی کتابوں کے ترجمے عربی میں کروائے تھے. کثیر مال دے کے کتابوں کو سونے پہ تولا جاتا تھا، جتنا کتاب کا وزن ہوتا تھا اتنا وزن کر کے سونا معاوضے میں دیا جاتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، یعنی بہت علم کی قدر ہوئی تھی اس زمانے میں. دنیا بھر سے لوگ سمٹ آئے تھے. تو ان کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. ایک روز اس نے علی بن حسن بن واقد سے کہا، تمہاری کتاب میں یعنی قرآن میں علم طب سے متعلق کچھ نہیں، حالانکہ علم 2 ہی ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم. علی نے جواب دیا، اللہ نے ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. ساری طب اس میں ہے. طبیب بولا، تمہارے رسول کا کوئی قول طب کے بارے میں نہیں. علی نے کہا، ہمارے رسول نے بھی ساری طب کو چند الفاظ میں جمع کر دیا ہے. فرمایا، معدہ مرض کا گھر ہے، پرہیز علاج کا سر ہے. ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنایا ہو، یعنی جو تمہیں سوٹ کرتی. طبیب بولا، تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے تو جالینوس کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں، یعنی سارے حکیم بیکار ہو جائیں اگر ان اصولوں پہ عمل کر لیا جائے. بہقی کی روایت میں آتا ہے، معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی. حوض کس کو کہتے ہیں؟ ٹینک کو. اور باقی جسم جو ہے وہ اس کی پائپس ہیں، یعنی وہاں سے پائپس جاتی ہیں سارے جسم کو سیراب کرنے کے لیے. اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کے لوٹیں گی، اور اگر معدہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کے بدن میں پھیلائیں گی. یعنی اگر معدہ ٹھیک نہیں تو آپ کبھی بھی صحت مند ہو نہیں سکتے. تو اصل صحت معدے کی صحت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ بیماریاں پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. اصل جو ہے وہ معدے سے.
کیونکہ سب سے زیادہ زیادتی ہم اسی کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے پھر جگر اور باقی اعضاء پر بھی اثر پڑتا ہے. تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، وہ مسرفین سے محبت نہیں رکھتا. اسراف ہے زائدہ ضرورت اور پھر اسے ضائع کرنا، یا پھر یہ کہ حرام چیز استعمال کرنا، یا یہ کہ جب جی چاہے اور وقت بے وقت کھانا شروع کر دینا. یہ بھی تو آیا نا جو روایت پیچھے میں نے پڑھی ہے کہ ہر جسم کو وہ دو جس کا وہ عادی ہو. اور اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیپل فوڈ جو ہوتی ہے وہ ہر کنٹری کی، ہر علاقے کی الگ ہے. اب مثلا ہم لوگ جو ہیں بڑے وہ کچھ اور کھانے کے عادی ہیں، بچوں کا مزاج کچھ اور ہو گیا یہاں کی پیداوار ہونے کی وجہ سے، تو اس میں ان چیزوں کی بھی رعایت رکھنی ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.